پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں دو آیات جو ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے میں تلاوت کروں گا۔ کرنتھیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، پہلا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں دو آیات جو ہیں میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ شریف رکھیں۔ بہت سارے ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کے مطابق وہ چل سکیں۔ ہم نقصان اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم فائدہ اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کہ خدا کے کلام کو ہم اس طور سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو سمجھا جائے تاکہ ہم برکت پائیں اور خدا کے وہ وعدے ہماری زندگیوں کے اندر پورے ہو سکیں۔ پالوس رسول نے یہ کلیسیا کو خط لکھا، ایمانداروں کی جماعت کو خط لکھا، ان کو خط لکھا جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے، ان کو خط لکھا، ایمانداروں کو، اور ان کو ایک بڑی بات، ایک بھید جو ہے پالوس رسول نے ان کو بتایا، اور وہ بات یہ ہے، اس نے کہا کہ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ آمین۔ ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں، ہم میں مسیح کی عقل ہے، اور یہ عقل جو ہمیں ملی ہے یہ اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیں ملی ہے۔ میڈیکل یہ کہتی ہے کہ جو جسمانی عقل ہے نا، اگر وہ 100% ہے تو آج انسان شاید اس کا 10% بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، یا کر رہے ہیں تو وہ اتنا کچھ حاصل کر رہے ہیں، بہت کچھ ایجادات ہو گئی ہیں، اتنی ایڈوانس جو ہے وہ چیزیں ہو گئی ہیں، 10% دماغ استعمال کرنے سے ابھی 90% پڑا ہوا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کیا گیا، یا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کم لوگ دماغ استعمال کر رہے ہیں۔
مسیح کی عقل کی بات کریں، میں یہ کہوں کہ میرے اندر مسیح کی عقل ہے تو میں اس کو کتنا استعمال کر رہا ہوں؟ شاید سانو مجھے پتا بھی نہیں کہ ساڈے اندر مسیح دی عقل ہے وے۔ مسیح کی عقل ہمیں مل گئی ہے۔ پولس رسول نے یہی بات کرنتھس کی کلیسیا کو بتائی کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ یاد رکھیں پولس رسول نے پہلے باب کے اندر 25ویں آیت کے اندر لکھا، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ لیکن ہمیں یہ صرف بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ایک وہ ہے جو جسمانی ہے، جو جسمانی ہے اور جسمانی عقل سے وہ کام کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں پر ہے نہیں ہے۔ انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ اور پولس رسول نے رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہا، رومیو پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا بس، اور اس کی خدائی کے لائق اس کی پرستش اور اس کی ستائش اور اس کی شکر گزاری نہیں کی۔ اس عقل کو جو یسوع مسیح کی طرف سے ان کو ملی اس کا استعمال نہیں کیا، اور لکھا باطل خیالات میں پڑ گئے۔ باطل خیالات جتنے مسیح دی عقل استعمال کرنی ہوندی ہے، اسی اوتھے بھی اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا وہ ہے جن کے اندر واقعی مسیح کی عقل ہے اور وہ مسیح کی عقل کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ مسیح کی عقل جو ان کو مل گئی ہے اس عقل کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس عقل سے وہ اپنی روحانی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اس عقل کے مطابق جو ان کو ملی ہے۔ دانیل چھٹا باب اور اس کی تیسری آیت لکھا ہے، اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی، دانیل چھٹا باب اور اس کی تیسری آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ اس روح کی سبب سے، اس فاضل روح کے سبب سے، اس عقل کو جو اس کو ملی تھی اس کے استعمال سے وہ وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا۔ ان سے آگے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس عقل کو استعمال کیا۔ ہم جو مسیحی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں
کی عقل اگر ہمارے اندر ہے تو پھر اس عقل کے مطابق کام کرنا ہے. جیسے یسوع مسیح اس زمین پر اپنی زمینی خدمت کو کر رہے تھے، اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اس عقل کے مطابق وہ عقل اس نے ہمیں بخشی ہے. اور پھر ضرور ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کی عقل کا استعمال کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. جس میں مسیح کی عقل ہے اس کے پاس زندگی ہے. جس کے اندر مسیح کی عقل ہے اس کے پاس اطمینان ہے، اس کے اندر خوشی اور شادمانی ہے. جس کے اندر مسیح کی عقل ہے. پالوس رسول نے رومیو 8 باب کے اندر 8واں باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے، جسمانی نیت موت ہے، جسمانی عقل جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. یہ مسیح کی عقل کے سبب سے ہمیں زندگی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمیں خوشی اور شادمانی حاصل ہوتی ہے. لیکن اس وقت جب ہم مسیح کی عقل کا استعمال بھی کرتے ہیں، مسیح کی عقل کے مطابق ہم زندگیاں بھی بسر کرتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میرے اندر مسیح کی عقل ہے تو پھر اس عقل کے مطابق جب میں کام کروں گا تو پھر مجھے برکت بھی ملے گی. اگر ہم میں مسیح کی عقل ہے تو پھر پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی. اگر مسیح کی عقل ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے میرے اندر مسیح کی عقل ہے، تو پھر میرا رویہ، میرا مزاج، میرا کردار مسیح کی مانند ہونا چاہیے، ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے اندر مسیح کی عقل ہے، یا ہے میں نے اس کا استعمال نہیں کیا. میں نے جان تو لیا ہے لیکن میں نے اس طور سے اس کی پرستش سے اس کی ستائش نہیں کی ہے. میں دوسری کیٹیگری کے اندر ہوں، میں اپنی عقل استعمال کرتا ہوں. پہلا پترس اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. سنیں ذرا غور سے. اگر ہم میں آپ نے آج یہ پیغام سن لیا، کلام سن لیا کہ آپ کے اندر مسیح کی عقل ہے، تو پھر ہمیں اس عقل کو کس طرح سے ظاہر کرنا ہے؟ ہمیں ویسا مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا تھا. تو مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ پہلا پترس 2 باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے. تمہیں کیا دے گیا؟ نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. کیا کرو؟ اس کے نقش قدم پر چلو. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. یہ مسیح کا مزاج ہے، یہ مسیح کا رویہ، مسیح کا کردار. اگر مسیح کی عقل یہ ہے تو پھر اگر ہم میں مسیح کی عقل ہے تو ہمیں بھی مسیح جیسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے.
روحانی نے وہ دوسرے وال ویکھدے نے کہ دوسرا کی کر رہا ہے, اپنے آپ وال غور نہیں کرتے. بھئی میرے اندر بھی تو مسیح دی عقل ہے نا, میں پہلے اپنے اندر ویکھا, مجھے پہلے اپنے آپ. یسوع مسیح نے خود کہا کہ ہم دوسرے کی آنکھ کے اندر تنکا دیکھتے ہیں لیکن اپنی آنکھ جو شتیر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, اس پر ہم غور نہیں کرتے. عقل تو میرے اندر بھی ہے لیکن میں دوسرے کو دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح کی عقل کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, تو میرے اندر مسیح کی عقل نہیں ہے. پہلے مجھے خود یسوع مسیح جیسا مزاج رکھنا ہے, کیونکہ میرے اندر مسیح کی عقل ہے اور مسیح کی تعلیم کے مطابق مجھے چلنا ہے. میں نے اس ٹاپک کو شروع کیا پہلے نئے سال سے کہ ہمیں خدا کے کلام کی روشنی میں چلنا ہے. تو یہ خدا کا کلام ہے اور میں یہ آج بات اس جنوری کے اس آخری اتوار میں یہ بات آج ختم کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا یہ ہمارے گھروں میں لکھی جائے تاکہ جب بھی میری نظر اس پر پڑے کہ میرے اندر مسیح کی عقل ہے. میرے اندر کیا ہے؟ مسیح کی عقل. اور مجھے ہر وقت یہ نظر آنا چاہیے کہ میرے اندر مسیح کی عقل ہے اور اس عقل کو میں نے استعمال کرنا ہے. اس عقل کو استعمال کرنے سے ہی ہم وزیروں, مشیروں اور ناظموں پر سبقت حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں خدا برکت دے سکتا ہے, ہمیں خدا استعمال کر سکتا ہے. خدا ہمارے وسیلہ سے اور ہمارے اندر بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن مسیح کی عقل جو ہمیں مل گئی ہے اس عقل کو استعمال کرنا ہے, برا کار لانا ہے, اس تعلیم کے مطابق ہمیں چلنا ہے. جن کے اندر مسیح کی عقل ہے نا وہ خدا کی شفقت پر غور کرتے رہتے ہیں. خدا کی شفقت پر غور کرتے رہتے ہیں. زبور 48 ذرا میں پڑھیں گے. زبور 48 سے اس کی نامی آئے. لکھا ہے اے خدا تیری ہیکل کے اندر ہم نے تیری شفقت پر غور کیا ہے. تیری شفقت پر غور کیا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کی شفقت پر ہمیشہ غور کرتے رہیں کہ میں کیا تھا اور اس نے مجھے کیا بنا دیا ہے, کہاں سے اٹھا کر کہاں پر اس نے مجھے رکھ دیا ہے. ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. خدا کے کلام کے مطابق ہمیں چلنا ہے. دن اور رات اس کلام پر ہمارا دھیان رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر مسیح کی عقل ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ میرے پاس مسیح کی عقل ہے اور اب میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دوں. میرے اندر مسیح کی عقل ہے تو میں کسی نے بندہ ہی نہ سمجھا. اپنے آپ کو ہم نے اس کے تابع رکھنا ہے اور وہ تعلیم جو ہمیں ملی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اور خدا نے جتنا ہمیں دیا ہے ہمیں اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اگر اس نے دیا تو اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کا جلال اپنے بندوں سے ظاہر کریں.
وہ عقل اس نے اس لیے ہمیں دی ہے کہ اس عقل کو ہم استعمال کر کے اس زمین پر اپنی زندگیاں بسر کریں. رومیو 12واں باب رومیو 12واں باب اور اس کی 3 آیت. رومیو 12واں باب اور اس کی 3 آیت سنیں غور سے. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. اور اسی پھڑا ہی نہ مار دے رہی ہے, پھڑا مار دے رہی ہے دسیے کہ مسیح دی عقل ساڈے اندر ہے تے کام ساڈے ٹھیک نہ ہو. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں. پولس رسول نے کہا کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے, بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا سمجھے. زیادہ نہیں. اور پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس نے ہماری لیاقت کے مطابق ہمیں دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. سو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو عقل یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے اس عقل کا استعمال کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اب جب ہم میں مسیح کی عقل ہے تو اپنے آپ کو ہم ڈسپلن رکھیں, نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں, خدا کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. وہ تعلیم جو یسوع مسیح نے دی ہے اس تعلیم کے مطابق ہم چلیں. اور اس نے اسی لیے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ ہم اس تعلیم کے مطابق چلیں. وہ کلام جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کلام کے مطابق ہم چلیں. استشنا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے. اور استشنا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت. اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے. سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا. یہ ضروری ہے. اگر میرے اندر مسیح کی عقل ہے تو میرے لیے یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ میں خدا کے خوف میں رہوں اور اس کے حکموں پر عمل کرتا رہوں. بہت ضروری ہے. یسوع مسیح نے اگر اس زمین پر جو زندگی گزاری اس نے کبھی بھی خدا کے کلام سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا. اس نے باپ کی مرضی کو زمین پر پورا کیا ہے. اور اگر ہم میں مسیح کی عقل ہے تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی باپ کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں اور اس کے کلام کے مطابق ہم چلتے رہیں. ہمیں خدا کے کلام میں مسرور رہنا ہے اور دن اور رات اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے. خوشی ہو یا غمی ہو, ہماری خوشی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے. آمین. جیسے مرضی حالات ہو ہمیں
خدا کے کلام کے مطابق چل رہا ہے. میں چلے پھر کبھی اس پر ہم بات کریں گے. اگر اس نے ہمیں عقل دی ہے نا، میں پڑھ رہا تھا بڑے، میں نے جب یہ بنایا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کب میں نے یہ سب کچھ کرنا، تو یہ بات میرے اندر چل رہی تھی، میں اس پر اسٹڈی کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، اور ایک بات میرے سامنے ہے کہ جب مسیح کی عقل کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بڑا بھید بھی ہے. اس پورے بات کے اندر پالوس رسول کہتا ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے وہ باتیں، وہ چیزیں نہ جو کبھی ہم نے دیکھی نہ ہمارے ذہن میں، روح القدس کے وسیلہ سے خدا نے وہ اپنے لوگوں کو بخشی ہے. اور میں ضروری بات جو آپ کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زندگیوں سے ہم یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا میں وہ جلال ان کو دینا چاہتا ہوں جن میں میری عقل ہے. یوحنا 17 باب یسوع مسیح نے جو دعا کی، سترہ باب اور اس کی 22ویں آیت لکھا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے. اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں. یہ دیکھیں وہ ہمیں جلال دیتا ہے، ہمیں ایمانداروں کو، اپنے خون خریدے ہوئے کو وہ جلال دے رہا ہے. بندیاں نو جلال، انساناں نو جلال مل رہا ہے، ایسے نہیں ہے. اور پالوس رسول نے اسی بات کو اس بات کے اندر بیان کیا ہے، پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 7ویں آیت کے اندر، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی. کنہ دے جلال نے؟ ساڈے جلال نے. خدا ہمیں جلال دینا، یسوع مسیح ہمیں جلال دینا چاہتا ہے. اور اس نے باپ سے درخواست کی کہ وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں ان کو دیتا ہوں، تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں. سانوں پتہ ہی نہیں چلتا، اسی ہور کماں دے وچ لگے ہیں. اس بھید کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ وہ جلال جو یسوع مسیح کو ملا ہے وہ جلال ہمیں دیتا ہے، بلکہ اس نے دے دیا ہے. اور جب اس نے ہمیں اپنی عقل دی ہے تو پھر ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کی تابعداری میں، اس کی فرما برداری میں، جیسا مزاج یسوع مسیح کا تھا ویسا مزاج میں رکھوں. خوشی ہو یا غم ہو، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے. آمین. اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، حمد کے، ادھر ادھر دیا نہ مارے. پھر خدا کی پرستش اور اس کی ستائش ہی ہونی چاہیے. پہلا زبور اور اس کی 2 آیت کے اندر لکھا ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. کس میں؟ خداوند کی شریعت میں، اس کے کلام میں اس کی خوشنودی ہے.
اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. پھر زبور 63 اور اس کی 6 اور 7 آیت. جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا. رات کے ایک ایک پہر تجھ پر دھیان کروں گا. اس لیے کہ تو میرا مددگار ہے اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا. تیرے پروں کے سایہ میں کیا کروں گا؟ خوشی مناؤں گا. اب جب مسیح کی عقل ہم میں ہے تو کیا ہم پھر اسی عقل کے مطابق چلے؟ جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت کیا ہے؟ زندگی اور اطمینان ہے. ہم زندگی اور اطمینان کو چھوڑ کر پھر جسمانی عقل کو استعمال کر کے ہلاکت پائے. مسیح کی تعلیم سے ہٹ کر پھر ہم ہلاک ہو. میرا بندہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور اگر وہ اس سے ہٹے گا میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. اچھے وقتوں میں بھی اور برے وقتوں میں بھی ہم نے مسیح کی عقل کو استعمال کرنا. اس نے وہ عقل ہمیں دی ہے, اس لیے نہیں دیتی کہ انہوں رکھ چھڑیے. اس لیے وہ عقل ہمیں ملی ہے کہ اس عقل کو استعمال میں لائے اور اس عقل کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں. اور یسوع مسیح نے خود کہا دیا کرو تاکہ تمہیں دیا جائے گا. اسی پھر اتنے آ کے ساری اپنی عقل بڑی کام کرنا شروع کر دیں. یعنی مسیح نہیں دی عقل, مسیح نو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڈے نال کی بنتا پیا تھلے. اینی مہنگائی ہے, اسی ہن پھر مر جائیے. مسیح کی عقل ہمارے اندر ہے. مسیح کی عقل وڈی ہے کہ ساری عقل وڈی ہے؟ مسیح کی عقل, اس نے کہا ہے, اس کی تعلیم ہے کہ تم اس پر عمل کرنا, اور ہم پھر اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی عقل کو پھر استعمال کرتے ہیں. مسیح کی عقل جب مل گئی ہے تو پھر مسیح کی عقل کو استعمال بھی کرنا ہے, اس پر بھروسہ بھی رکھنا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کو پورا کرنے میں قادر ہے. اس نے کہا ہے کہ تم یہ کرنا, اس نے کہا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہنا, میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. اس نے اپنے مقدسوں کے وسیلہ سے کلام کیا ہے کہ جسمانی نیت, جسمانی عقل موت ہے, لیکن روحانی عقل کے سبب سے ہم زندگی اور اطمینان کو حاصل کریں گے. اب ہمارا کام ہے کہ جب مسیح کی عقل ہمیں مل گئی ہے تو پھر ہم مسیح کی تعلیم کے مطابق چلیں, ویسا مزاج رکھیں جو یسوع مسیح کا بھی تھا. نہ وہ گالیاں سن کر گالی دیتا تھا, نہ وہ کسی کو دھمکاتا تھا, نہ وہ جھوٹ بولتا تھا, نہ وہ چوری کرتا تھا, نہ کوئی اور بدی کرتا تھا. اور اس نے وہ عقل ہمیں دی ہے اور اس لیے وہ عقل ہمیں ملی ہے کہ ہم اس عقل کے مطابق چلیں. ہم بدی نہ کریں, ہم گناہ نہ کریں, بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے. اس لیے یہ عقل ہمیں ملی ہے اور اسی کے سبب سے وہ ہمیں اپنے جلال میں بھی شامل کرتا ہے.
اور ہم پھر وہی کام کریں جو پہلے کرتے تھے، تو پھر مسیح کی عقل کہاں ہے؟ مسیح کی تعلیم کہاں ہے؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ سب کچھ کریں جو یسوع مسیح نے کہا ہے، اور جو یسوع مسیح نے کہا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کہا ہے۔ آمین۔ انہیں نہیں کہا کہ بھئی انہوں یہ کہیے ادھر نالے دا نقصان ہو، نہیں، اس نے کہیں پر ایسا نہیں کہا۔ جو تعلیم اس نے دی ہے اس کا ہمارا ساتھ بڑا تعلق ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہم فائدہ حاصل کریں، ہماری بہتری ہو، ہماری بھلائی ہو، ہمارے خاندان برکت پائے، ہمیں سرفرازی ملے۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں پڑھوں گا، پھر ہم دعا کریں گے۔ غرض اے بھائیوں، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی ہے اور سنی اور مجھ میں دیکھی، ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ جنوری کے اس آخری اتوار میں ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ مجھے مسیح کی عقل مل گئی ہے۔ آمین۔ میرے اندر مسیح کی عقل ہے، تو اب اس عقل کے مطابق میں نے کام کرنا ہے۔ کہیں پر بھی نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا۔ جو تعلیم اس نے مجھے دی ہے اس تعلیم کے مطابق میں نے کام کرنا ہے۔ جو مزاج یسوع مسیح کا بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے، اس مزاج کے مطابق میں نے اپنے آپ کو بنانا ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں، جان جائیں کہ میرے اندر مسیح کی عقل ہے۔ آمین۔ اور اس پر ہم نے کام کرنا ہے۔ اپنی عقل بھی ہم نے استعمال کرنی ہے۔ جسمانی زندگی بسر کرتے ہوئے بہت جگہ ہمیں اس عقل کو بھی استعمال کرنا ہے، لیکن ہمیں یسوع مسیح کی عقل زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح کی عقل ہمارے اندر ہے، اور مسیح کی عقل کے مطابق ہم نے زندگیاں بسر کرنی ہے۔ جو مزاج ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے یسوع مسیح کا، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیاں بسر کرنی ہے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں اور شکر گزاری کریں